الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ حشر کے آخر رکوع کی آیت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اب اپنے آپ سے غافل ہونے کی کیا ڈیفینیشن ہے، یعنی کیا تعریف ہے اپنے آپ سے غافل ہونے کی؟ اپنے آپ سے غافل ہونے کی تعریف یہ ہے کہ ایک تو ہم اچھے برے کی تمیز ہمارے اندر بالکل ختم ہو جائے، ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام جتنے بھی ہم کرتے ہیں اس میں بڑے محتاط رہتے ہیں، ہمیں ہر چیز کا خیال رہتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو۔ اب آپ مثال کے طور پہ اپنے روزمرہ کے پروگرامز دیکھ لیں یا کوئی اوکیجنل پروگرامز دیکھیں، جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہے۔ اب شادی بیاہ میں آپ کو دور دور کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کو بلانا پڑتا ہے اور ان کی خوشامد کرنا پڑتی ہے، آپ کو ہر چیز کا خیال ہے آپ کو اور مجھے اس تقریب میں کہ کوئی ناز نہ ہو جائے، حتیٰ یہ کہ گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کا بھی ہمیں جوڑا بنا کے دینا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، کہیں یہ ناز نہ ہو جائیں۔ مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم خوب، یعنی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا دماغ بالکل اس وقت پرو ایکٹیو ہے، ایکٹیو نہیں بلکہ پرو ایکٹیو ہے، بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ہمیں ہر چیز یاد آتی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے غافل کرا ہوا ہے، ہمیں اچھے برے کی تمیز ہی نہیں پتہ، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ شادی بیاہ کی رسومات میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں ہم اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خوشامد درآمد میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی یا اس کو راضی کرنا یا اس کو ناراض کرنے کا خیال، یعنی یہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بھلائے ہوئے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے آپ سے ہی غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو بھلا ہی دیا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے بھی غافل کر دیا ہے۔ ہم ہر چیز کی تمیز ہے، اوڑھنے پہننے کی، بچھونے کی، سب کی تمیز ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تمیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کائنات کو دیکھیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اس سے کچھ عبرت حاصل کریں۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت چھپی ہوئی ہے، ہمیں اس سے نصیحت نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ سے ہی غافل ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں دکھتی ہے، اور وہ جو سورہ رحمان نے کہا، سورہ رحمان میں بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے آیت کہ ہم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہمیں تو نعمتیں یاد نہیں آتی، جب ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جو ہمیں لکھنا چاہیے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی اتنے زیادہ غافل ہو چکے ہیں ہم اپنے آپ سے۔ اسی بات کو کچھ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنات میں سے اور انسانوں میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں سے بھی گئے گزرے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں بلہم عدل، وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی بھیڑ بکریوں کی مانند اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھیڑ بکریوں کی مانند نہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھیڑ بکریوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو نہیں دی نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اسے سوچ سمجھ کے کچھ فیصلے لے سکتا ہے، کچھ نتیجے نکال سکتا ہے۔ جانور کو تو اگر انسان کہے گا بیٹھ جا، مطلب ہنٹر مارے گا تو جو کام جانور سے لینا وہ چابک اور ہنٹر کی زور پہ اللہ تعالیٰ مطلب انسان جو ہے اس جانور سے لے لے گا، لیکن انسان کی جو تخلیق کری تھی فی احسن تقویم،
اللہ تعالیٰ نے بہت ہی احسن اس پہ تقویم یعنی انسان کی تخلیق کری ہے، بہت ہی اعلیٰ انسان کو بنایا ہے۔ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا کہ وہ دنیا میں بالکل گم ہو کے رہ جائے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا دے، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ اور یہ جو 2 آیتیں میں نے منتخب کری ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ہماری غفلت کس چیز سے، کہ ایک ہماری غفلت اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دوری ہے۔ ہم اس کی کتاب سے دن بہ دن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اگر جمعہ بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بس ہم گئے اور جا کے ایک فارمیلٹی کی تھی جو ہم نے پوری کری، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ امام صاحب نے کیا خطبہ دیا، اس میں کیا موضوع تھا، اور نماز میں امام صاحب نے کیا تلاوت کری، کون سی آیتیں امام صاحب نے جو نماز میں تلاوت کی ہیں، ہمیں اس کا قطعی اندازہ نہیں ہوتا، بس ہم نے اٹھک بیٹھک کی اور آ گئے، اور یہ اپنے آپ سے غفلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اپنے آپ سے غافل ہیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے بھی یعنی بالکل غافل نہ ہوں، بلکہ اپنے آپ کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، اپنے تقاضے اللہ تعالیٰ کے تقاضے بھی ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں، اور اس کا یعنی اس کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، تحمل دے، اور ہمیں طاقت دے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑیں اور اس کے تقاضے پورے کر سکیں، اس کو سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔